بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أولاده الطيبين الطاهرين لا سيما على بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، چونکہ ماہ مبارک مہینہ رمضان، ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو قرآن کا مہینہ ہے، ربیع القرآن، قرآن کی بہار. لہذا ہمارے اس سال کی جو دروس ہیں اس کا ہم نے جو ٹاپک اور جو موضوع رکھا ہے وہ اسی قرآن مجید کو رکھا ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. ہم نے مقدمے کے طور پہ تفسیر کی کچھ قسمیں بیان کی تھیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے سورہ الحمد کے حوالے سے اس کی اہمیت اور اس میں جو پروردگار عالم نے صراط مستقیم کی بات کی ہے اس حوالے سے کل مختصراً گفتگو ہوئی تھی. آج ہم دوسرے سورے کی طرف جاتے ہیں جو کہ قرآن مجید کا سب سے طولانی ترین اور طویل ترین سورہ ہے. اس میں 286 آیات ہیں اور اس کا نام ہے سورہ بقرہ. بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے. اگر ہم اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کریں تو گائے یا کاؤ، اور وہ اسی لیے اس سورہ کا نام ہے کہ اس میں ایک گائے کا ذکر ہے، گائے کا قصہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے حوالے سے وہ قصہ قرآن میں مذکور ہے، لکھا ہوا ہے. لہٰذا اسی مناسبت سے اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں. اور قرآن مجید کی جو سب سے طویل ترین آیت ہے 282 نمبر کی 282، وہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، اور وہ پورا ایک صفحہ قرآن مجید کا وہ اس آیت پر مشتمل ہے. یعنی ایک آیت 282 نمبر کی آیت وہ پورے صفحے پہ لکھی جاتی ہے قرآن مجید کی، اور اس میں تقریباً 18 کے قریب احکام ہیں جو جس کا تعلق معاملات سے ہے، ڈیلنگ سے ہے، وہ بھی اسی سورہ میں ہے. لہٰذا اگر توفیق الہی ہوئی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس آیت تک پہنچیں گے تو اس کا ذکر بھی کریں گے کہ اس میں کون کون سے احکامات ہیں. سبحان اللہ. لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ جو ابتدائی آیات ہیں اس سورہ بقرہ کی، اس کے حوالے سے جو وضاحتیں ہیں اور جو تفسیر ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائے. جس طرح کل اشارتاً کہا تھا کہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں کہ جو بعض صورتوں کی شروع میں آئے ہیں. اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو تقریباً 24 حروف مقطعات ہیں قرآن مجید میں، اور یہ حروف مقطعات کی جو تفسیر ہے وہ سوائے راسخون فی العلم کے، معصومین علیہ السلام کے، اور کوئی نہیں جانتا. بے شک جو الراسخون فی العلم ہیں، جو کہ معصومین ہیں، جن کا علم لدنی ہے، ان کو پتہ ہے یہ کہ اس کے کیا معنی ہیں. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ حروف ہیں، آپ اس کو اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے یہ آئے ہیں. لہذا ہم بھی اس کی تفسیر میں زیادہ نہیں جائیں گے. اور یہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا، اس کے ابتدا میں حروف مقطعات الف ہے، لام ہے، میم ہے، اس کا ذکر آیا ہے. شاید یہ وجہ ہو کہ عربوں کو بڑا ناز تھا کہ ہماری زبان جو ہے بڑی فصیح ہے، بلیغ ہے، اور ہم جو ہے شعر کہتے ہیں، اور ہم فصاحت و بلاغت میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم بڑے فصیح لوگ ہیں، بلیغ لوگ ہیں ادبیات کے حوالے سے.
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بعض صورتوں میں 24 مقامات پہ حروف مقطعات کو ذکر کر کے ان کو چیلنج دیا کہ اچھا تمہاری عربی زبان میں ان حروف کے کیا معنی ہیں؟ عربی زبان میں حروف مقطعات کے کوئی معنی نہیں بتا سکتا کہ یہاں الف سے کیا مراد ہے، لام سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے۔ یہ رمز ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے عبد اور معبود کے درمیان، ایک رمز ہے جس کو راسخون فی العلم اور معصومین علیہ السلام جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ حروف مقطعات کے بعد پروردگار عالم قرآن کی تعریف کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک اور گنجائش نہیں ہے، اگرچہ لوگوں نے اس میں شک اور شبہ اور گنجائش ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن لوگوں کی کوشش سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو لا ریب ہے، اس میں کوئی ریب، شک اور شبہ نہیں ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی صفت یہ ہے کہ ہدن للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ سچ۔ حالانکہ ایک جگہ پہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ہدن للناس، یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو آپس میں تناقض ہے، یہ تو آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہدن للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، اور دوسری جگہ ہدن للمتقین، متقین کے لیے ہدایت۔ تو علماء اس سلسلے میں جواب دیتے ہیں کہ ہدایت دو قسم کی ہے۔ ایک وہ ہدایت ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں کہ اراء الطریق، یعنی راستہ دکھانا، اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا۔ سبحان اللہ سبحان۔ راستہ دکھانا، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ فلاں جگہ کہاں پہ ہے تو میں اس کو ایڈریس دے دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ بھئی لیفٹ سائڈ کو جاؤ، رائٹ سائڈ کو جاؤ، سیدھے جاؤ تو یہ تمہاری منزل آ جائے گی۔ یہ ہے راستہ دکھانا۔ لیکن ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا، مجھ سے کوئی شخص ایڈریس مانگ رہا ہے کہ یہ فلاں جگہ کدھر ہے، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر کہتا ہوں کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ جگہ کہاں ہے، ہاتھ سے پکڑ کر یا گاڑی میں بٹھا کر میں اس کو ایڈریس پہ لے آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ ہے آپ کا منزل مقصود۔ بس قرآن مجید ہدن للناس، لوگوں کو راستہ دکھاتی ہے، اور متقین کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ ہے فرق جو ہدایت کی دو قسمیں ہیں، اور قرآن مجید بھی ایسا ہی ہے۔ جب متقین کی بات آتی ہے تو یہ قرآن مجید متقین کے لیے منزل مقصود تک پہنچانے کا نام ہے، اور اگر تمام لوگوں کی بات ہو تو ان کو راستہ دکھا دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد پروردگار عالم اسی سورہ بقرہ کے ابتدا میں لوگوں کی 3 اقسام کو بیان فرماتے ہیں۔ 3 قسمیں ہیں لوگوں کی۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جو متقین ہیں، مومن ہیں، متقی ہیں، جو صاحبان تقوی ہیں۔ پھر ان کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے لوگوں کی دوسری قسم بتائی جو کہ کفار ہیں، کافر ہیں، جو کہ اللہ کو نہیں مانتے۔ ان کی بھی پروردگار عالم نے بتایا کہ ان کی کیا نشانیاں ہیں کفار اور مشرکین کی۔ اور تیسری قسم لوگوں کی اسی سورہ کی ابتدا میں وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں قرآن کے الفاظ ہیں، جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، وہ بیمار ہیں، وہ منافق ہیں، وہ 2 چہرے والے لوگ ہیں۔ زبان پہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے، فکر اور سوچ، عقیدہ کچھ اور ہے، عمل اس کے اپوزٹ۔ لہٰذا یہ 3 قسم کی لوگوں کی پروردگار عالم نے ابتدا میں نشانیاں بتائی ہیں، اور پھر بڑے خوبصورت طریقے سے واقعاً جتنا بھی قرآن کو پڑھا جائے تو یقین کامل ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ معجزہ ہے۔ سچ ہے۔ کیونکہ جس خوبصورت طریقے سے پروردگار عالم نے اس میں کلام کیا ہے، وہ بار بار ہم کو موقع پر ہر جگہ پہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ کلام الہی معجزہ ہے اور یہ اعجاز القرآن ہے۔ اس لیے ایک خوبصورت حدیث ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ آپ سے یہ بات منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں اللہ سے کلام کرنا چاہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، اور جب میں یہ چاہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اللہ سے کلام کرنا، آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں آپ اللہ سے، اور جب اللہ اپنے بندے سے بات کرنا چاہے تو وہ قرآن پڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ اس سے بات کر رہا ہے۔ یعنی قرآن میں دیکھیں پہلی قسم بتائی گئی ہے متقین کی، وہ لوگ جو صاحبان تقوی ہیں، اور ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہے کہ صاحبان تقوی، اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے، دوسری خصوصیت یہ ہے، تیسری خصوصیت یہ ہے۔ اب قرآن اور اہل البیت کا ساتھ جو کہ حدیث معروف حضرت میں ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے میرے اہل البیت ہیں۔ تو جو لوگ صاحبان تقوی ہیں ان کے لیے پروردگار عالم نے خصوصیات بیان کیے ہیں۔ اب اس شخصیت کی کیا خصوصیات ہوں گی کہ جو امام المتقین ہیں، جو کہ متقیوں کا امام ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام متقین کے امام ہیں۔ عزیزان کرام، متقین کون ہیں؟ اور پھر دیکھیں کہ ان کا امام کتنا ہوگا، کیسا ہوگا، کتنے بلند مرتبے پر ہوگا۔ پہلی صفت متقین کی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اسی سورہ کی تفسیر کے حوالے سے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ اب غیب پہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے غائب ہے۔ غائب سے یہ مراد نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ہم جو غیب کا مطلب آپس میں لیتے ہیں، بلکہ وہ تو سب جگہ حاضر و ناظر ہے، سب چیزوں کا خالق ہے، اس کے لیے لفظ غیب یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا مگر پھر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اس کو کہتے ہیں یؤمنون بالغیب۔ یا بعض چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، بتایا گیا ہے کہ ایسا ہوگا، ہم نے قیامت تو نہیں دیکھی لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ معاد ہے، قیامت ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یؤمنون بالغیب۔ اور دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ یصلون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں، نہیں، قائم کرنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے۔ پڑھنا یصلون یعنی نماز کو پڑھنا، اس کے اذکار کرنا، اور نماز کو قائم کرنا یعنی تمام آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ نماز کو قائم کرنا، یہ ہے یقیمون الصلاۃ۔ پڑھنا نہیں فرمایا، بلکہ وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی تمام شرائط کا خیال رکھتے ہیں، تمام آداب نماز کا خیال رکھتے ہیں۔ سچ۔ یہ دوسری صفت بیان کی، اور اس کے بعد تیسری صفت بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ بھی ایک متقی اور ایک مومن کی نشانی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ میں عبادتیں کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں اور اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دیتا، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں متقی اور مومن نہیں ہوں۔ متقی اور مومن وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، یعنی ان چیزوں سے انفاق کرتے ہیں کہ جو اللہ ہی نے ان کو عطا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کہیں سے لے کر آئے ہوں، نہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں، ان عطا کردہ چیزوں میں سے جو جس اللہ نے دی ہیں اسی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو انفاق کہتے ہیں۔ بس متقی بننا، صاحب تقوی بننا، مومن بننا آسان نہیں ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسری قسم انسانوں کی اسی سورہ کے ابتدا میں کفار اور مشرکین۔ کافر کون ہے؟ جو پردہ ڈالتا ہے، پوشیدہ کرتا ہے، چھپاتا ہے، چونکہ وہ حق کو چھپا رہا ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، وہ کہتے نہیں اللہ تعالیٰ کا وجود نعوذ باللہ معاذ نہیں ہے، تو وہ پردہ ڈال رہا ہے، چھپا رہا ہے، لہذا اس لیے وہ کافر ہے۔ اور کفار کی سخت ترین الفاظ میں مذمت ہوئی ہے، اور کفار کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں اور یہ اندھے ہیں۔ یہ گونگے اس لیے ہیں کہ حق کی بات سنتے ہیں مگر ایسا اظہار کرتے ہیں کہ ان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا، اپنے آپ کو گونگا بنائے ہوا ہے۔ اور اندھے اس طرح ہیں کہ اندھیرے میں چل رہے ہیں۔ اب ایک اندھا شخص ہاتھ میں چراغ لیتا ہے اور وہ اس چراغ کی روشنی میں کوشش کرتا ہے کہ وہ کہیں سفر کرے جائے،
وہ تو اندھا ہے، وہ چراغ کی روشنی تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں گے مگر یہ شخص اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ لہذا کہتے ہیں کہ جو کافر ہے وہ اندھا ہے اور بہرا بھی ہے، سنتا بھی نہیں ہے، گونگا حق بات جانتا ہے بولتا نہیں ہے، بہرا حق بات اس کو پتہ ہے سننا نہیں چاہتا، اور اندھا حق بات کا اس کو پتہ ہے دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کفار، اور ان کے لیے دردناک عذاب کی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ جو کفار ہیں مشرکین ہیں۔ اور تیسری قسم منافق، جو کفار سے اس لحاظ سے کٹ گیا ہے کہ وہ یہ اظہار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کافر نہیں ہوں، لیکن اندر سے وہ کفار کی طرح ہی ہے، کافر کی طرح ہی ہے۔ آج کل کے زمانے میں بھی دیکھیں ہم، اگر آپ ارد گرد دیکھیں تو منافق بہت زیادہ ہیں، یعنی وہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جب اپنے شیاطین کے ساتھ اکیلے میں ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے دوست ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، ہم تو اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ لہٰذا استہزاء اور مذاق کرنا یہ منافق کا کام ہے۔ دوغلی پالیسی، دو چہرے، دو زبانیں، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور منافق کے لیے بھی قرآن مجید میں بڑے سخت قسم کے الفاظ استعمال ہوئے انہی آیات میں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ جو ہیں یہ بھی گونگے بہرے ہیں اور لا یرجعون، یہ واپس نہیں آ سکتے۔ اے رسول آپ جتنا بھی ان کو ڈرائیں، جتنا بھی ان سے بات کریں، لیکن یہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اندھیروں میں سفر کرتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں، منافقین ہیں، لہٰذا ان کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی ابتدائی آیات سورہ بقرہ کی۔ میں آخر میں ایک اور مطلب کی طرف اشارہ کروں اور اس کے بعد آپ کی زحمات کو تمام کرتا ہوں، چونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ قرآن کے حوالے سے جتنی بھی وہ آیات ہیں کہ جو ہمیں اس کی تفسیر سے سمجھنی چاہیے، معنی اور مفہوم سمجھنا چاہیے، تو یہ جب آیات ختم ہوتی ہیں پروردگار عالم جب یہ تین قسم کے لوگوں کی اقسام بیان فرماتے ہیں، پھر ان کی خصوصیات، تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں تفصیل بہت زیادہ، لیکن میں ایک مطلب یا دو مطلبوں کی طرف اشارہ کروں گا جس کا ہمارے عقائد سے تعلق ہے، اور وہ یہ کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جیسے ہی یہ حصہ ختم ہوا تین قسم کے انسانوں کا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب یہ جو انی کا لفظ ہے، انی میں، اس سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خلافت الہیہ یہ منصب الہیہ ہے، یہ انسان نہیں بناتا، اس میں سلیکشن اور الیکشن نہیں ہوتی، یہ پروردگار عالم خود اپنا خلیفہ خود معین کرتا ہے، مقرر کرتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ بعض لوگوں نے کہا، بعض لوگ کم فہم لوگ یہ کہتے ہیں، اور قرآن کی تفاسیر میں بھی لکھا ہوا ہے، بعض تفسیروں میں، ہمارے برادران کی تفسیروں میں، کہ اگر نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام گناہ نہ کرتے تو وہ ہمیشہ باغات میں رہتے، ہمیں بھی جو ہے باغ ملتی، جنت میں ہوتے، ہم بھی جنت میں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا گیا تھا۔ الفاظ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ارض یعنی زمین میں، بس حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا گیا تھا۔ آپ کو زمین پر آنا تھا، چاہے یہ ترک اولا ہوتا یا نہ ہوتا، چونکہ آپ زمین کے لیے خلیفہ بنائے گئے تھے، لہٰذا آپ نے زمین پر تشریف لانا تھا۔ اور دوسرا مسئلہ، آخری مسئلہ آج کے لیے، وہ بھی ہمارے عقائد سے اس کا تعلق ہے۔ پہلا مسئلہ تو خلافت الہیہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ بناتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، انبیاء جتنے بھی ہیں سب معصوم ہیں اور ان سے خطا گناہ نہیں ہو سکتا۔ بعض مسلمان نعوذ باللہ معاذ اللہ انبیاء کو ہم جیسا انسان سمجھ کر جس طرح ہم گناہ کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء سے بھی گناہ ہوتا ہے، وہ بھی گناہ کر سکتے ہیں۔
یہ جو عقیدہ ہے کہ انبیاء گناہ کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں وہ جو دلیل لے کر آتے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نعوذ باللہ گناہ کیا، لہٰذا ان کو سزا کے طور پہ جنت سے نکالا گیا۔ حالانکہ اگر آپ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں تو جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، ارشاد یہ ہوا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ سبحان اللہ، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اس کا پھل مت کھاؤ۔ حضرت آدم سے یہ کہا گیا تھا کہ لا تقربا، یہ دونوں آدم اور حوا اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ تو حضرت آدم تو درخت کے قریب نہیں گئے، جب نہیں گئے تو گناہ کیسے ہوا؟ گناہ تو ہوا نہیں ہے، ہاں ترک اولا ضرور ہوا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے کہ درخت کے قریب نہ جاؤں، کیا اس کا پھل کھانا بھی منع ہے؟ پھل کے متعلق اگر وہ سوال کرتے تو جواب ملتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فروٹ اور پھل کے متعلق سوال نہیں کیا اور پھل کھا لیا، جس کے نتیجے میں ترک اولا کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم زمین پر چلے جاؤ۔ بس گناہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ، یہ نہیں تھا کہ اس کا پھل مت کھاؤ۔ بس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اور باقی جتنے بھی انبیاء ہیں وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ ترک اولا جو گناہ کی کیٹیگری میں نہیں آتا وہ ان سے ہو سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ترک اولا ہوا تھا، گناہ نہیں ہوا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ بار اللہ ہمارے ماہ رمضان کے روزے قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے مرحومین کو بڑی کرامت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور بار اللہ ہماری عبادات اپنی درگاہ میں قبول فرما، اور ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرما۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔